अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बहर लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, जी हाँ, कि मुझे आज फिर एक तरह से ख़ुद पर अफसोस हो रहा है कि उधर मैं आपके लिए मुसलसल जो है वो वीडियो पे वीडियो जो है अपलोड करता जा रहा हूँ, और ये कि मैंने मुतदावल बहरों की अलग से एक जो है वो प्ले लिस्ट भी जो है वो बना रखी है, लेकिन आज तक आपको बहरे मुज़ारे के बारे में नहीं बताया। जी हाँ, वो बहरे मुज़ारे, जी हाँ, कि जिसके अंदर हमारी उर्दू का एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हमारी उर्दू शुअरा के कलाम का, और बहुत प्यारी बहर है, और बहुत ही उसमें जो है कलाम जो भी लिखा जाता है बड़ा दिलकश होता है। जी हाँ, अब आपको मैं अब क्या एक इस छोटी सी नशिस्त में इस चंद लम्हे की जो वीडियो जो होती है इसमें बता सकूँ कि मिर्ज़ा गालिब जैसे अजीम शायर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बहरे मुज़ारे में है। जी हाँ, तो बहरहाल इंशाअल्लाह ये यूट्यूब की दुनिया ही ऐसी है कि इसमें चंद लम्हों के लिए मुलाकात होती है, फिर अहबाब एक दूसरे से चंद लम्हे बाद ही जो है उकता से जाते हैं और उस वीडियो को खैराबाद कहकर दूसरी वीडियो की तरफ चल निकलते हैं। तो बस फिर इसलिए इसका हल यही है कि इसको टुकड़ों में तकसीम किया जाए। जी हाँ, कुछ आज, कुछ कल और कुछ जो है फिर उससे अगले रोज़। चुनांचे वीडियो को बिला ताख़ीर शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे एक गुना हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। तो अब बिला ताख़ीर मैं आज जिस बहर को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ उस बहर को जो है वो बहरे मुज़ारे कहते हैं। इसका जो बाकायदा जो है जो वज़न है वो तो है मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन वफ़ाइलुन फ़ाइलातुन। जी हाँ, तो ये एक ऐसा वज़न है कि जो उर्दू के अंदर इस तरह से इस्तेमाल जो है मैंने आज तक नहीं देखा, बल्कि मैंने अरूदियों के मुँह से सुना है कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे उर्दू के मिजाज के मुताबिक नहीं है। जी हाँ, तो हमारी उर्दू के मिजाज के मुताबिक जो है वो ये है कि हम इसके अंदर जो है 2-3 ज़िहाफ़ डालते हैं, और ज़िहाफ़ डालने के बाद फिर जो इसकी शक्ल बनती है वो बनती है मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ाइल फ़ाइलुन। जी हाँ, ये बहुत मशहूर वज़न है। जी हाँ, मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ाइल फ़ाइलुन, और इसका अरूज़ी नाम होता है फिर बहरे मुज़ारे मुसम्मन अख़र मख़फ़ूफ़ महज़ूफ़। जी हाँ, दोबारा दोहरा देता हूँ, मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ाइल फ़ाइलुन। तो इस तरह से ये 4 रुकन बनते हैं। 4 मरतबा पहले मिसरे में आएगा और 4 मरतबा ही जो है वो दूसरे मिसरे में आएगा। जी हाँ, तो क्या कहते हैं इसको, मफ़ऊल फ़ाइलातुन मफ़ाइल फ़ाइलुन। अब इसके अंदर रहे कलाम, तो अब इसमें इतने कलाम हैं तो मैं अब ये एक तरह से सोच में पड़ गया हूँ कि किस शेर का हवाला जो है आपको दूँ इसके लिए। तो चले सरे दस मैं पहले इकबाल से शुरू करता हूँ। तो इकबाल का बड़ा मारूफ शेर, जी हाँ, कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जी हाँ, ये जो इतना मारूफ शेर है इकबाल का, ये इसी बहरे मुज़ारे के अंदर है। जी हाँ, इसी तरह से अल्लामा इकबाल के साथ साथ मिर्ज़ा गालिब का एक मारूफ शेर, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जी हाँ, ये जो शेर है गालिब का, और यह जो पूरी गज़ल जो है ये भी बहरे मुज़ारे के अंदर है। इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी मारूफ गज़ल है, जब तक दहान ज़ख्म न पैदा करे कोई, मुश्किल के तुमसे राह सुखन वाह करे कोई। ये भी जो है इसी बहरे मुज़ारे में है। जी हाँ, इसका बड़ा मारूफ मक्ता है, हुस्ने फ़रोग़ शम्अ सुखन दूर है असद, पहले दिले गुज़ाख़ता पैदा करे कोई। जी हाँ, ये जो है ये बहरे मुज़ारे में है। और ये भी आपको बताऊं कि इसी ज़मीन के अंदर अल्लामा इकबाल ने भी गज़ल लिखी, और अल्लामा इकबाल की गज़ल तो वो इतनी मारूफ ना हुई, लेकिन उसमें एक शेर उन्होंने ऐसा निकाला, यकीन जानिए कि बहुत ही वो प्यारा शेर हुआ, और यूँ समझ लें कि बहुत ही दिलकश शेर हुआ। जी हाँ, तो वो बड़ा मारूफ शेर है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नज़ारे को ये जुम्बशे मिगां भी बार है, नज़ारे को ये जुम्बशे मिगां भी बार है, नरगस की आँख से तुझे देखा करे कोई।
جی ہاں، تو یہ جو اتنا معروف شعر ہے یہ بھی بحر مضارع کے اندر ہے. جی ہاں، تو اب میرا خیال یہ ہے کہ جب تک میں ایک شعر کی آپ کو تقطیع کر کے نہ دے دوں، جی ہاں، اس وقت تک جو ہے یہ عین الیقین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حاصل آپ کو نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کو میں ایک شعر کی تقطیع کر کے دوں گا تو پھر آپ کو بالکل جو ہے سورج کی طرح واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ واقعی جو ہے یہ بحر مضارع کے اندر ہے. جی ہاں، تو چلیں اسی شعر کی تقطیع کر لیتے ہیں جو بھی میں نے آخر میں علامہ اقبال کا معروف شعر پڑھا ہے کہ نظارے کو یہ جنبش میگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. اور انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پیاری زمین ہے اور یہ اتنی زیادہ پیاری بحر ہے، یہ بحر مضارع، کہ اس بحر میں بہت زیادہ کلام جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور خاص طور پر مرزا غالب اور میر تقی میر، بطور خاص مرزا غالب، ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس بحر کے اندر ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مرزا غالب کے دیوان سے بطور خاص جو ہے جو بحر مضارع کے اندر جو غزلیات ہیں وہ آپ کو اکٹھی کر کے جو ہے ایک ہی نشست میں آپ کے سامنے جو ہے ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ پیش کروں، تاکہ آپ کے لیے اس بحر کو سمجھنا آسان ہو جائے. کیونکہ بہت ساری ایسی غزلیں اور ان کے ایسے بہت سارے معروف شعر ہیں جو مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین میں سے اکثر کو زبانی یاد ہوں گے، لیکن جن کو اس بحر کا علم نہیں وہ اس بات سے نابلد ہوں گے کہ یہ بحر تو وہ ہے کہ جس کو بحر مضارع کہتے ہیں، اور یہ کہ یہ ہمیں معلوم نہ تھی، اگر معلوم ہوتی تو ہم بھی اس میں لکھتے. تو آج کے بعد جو ہے آپ بھی اس بحر کے اندر پھر آسانی جو ہے وہ لکھیں گے. اور اس مقصد کے لیے علامہ اقبال کا شعر جو ہے ہم نے منتخب کیا ہے. نظارے کو یہ جنبش میگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن. جی اب ہم جو ہے اس کے رکن برکن اور حرف بحرف کرتے ہیں. نزا مفعو، جی ہاں، آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے، 1122 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے افاعل بھی لکھے ہوئے ہیں، ساتھ میں مصرع بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ جو ہے تھوڑا سا رک کر آرام سے توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو میچ کرتے چلے جائیں. نزا مفعو، نزار، یہ جو رے جو ہے نا یہ لام پیش ولو کے مقابل میں آ گیا، اور یہ نظارے کی رے کی جو یہ ہے یاد رکھیے گا یہ اس میں گر جائے گی، یہ تقدیم شمار نہیں ہوگی. اب میں ساتھ ساتھ میں آئندہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا حرف جو ہے وہ گر رہا ہے اور کون سا حرف جو ہے وہ اخفا کی نظر ہو رہا ہے. جی تو اس طرح سے وہ ناظرین جو نو آموز ہیں جو اس سے پہلے میرے تقطیع پر جو لیکچرز ہیں وہ نہیں دیکھ سکے، وہ بھی اس طرح سے برابر جو ہے وہ استفادہ کر سکیں گے. تو نزا یاد رکھیے گا کہ اس میں جو زوئیں جو ہے یہ 2 مرتبہ مستعمل ہے، چونکہ تشدید اس حرف پر بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. تو نزا مفعو، جی ہاں. آگے رے، جس میں نے عرض کیا کہ اس میں رے کی جو یہ ہے بڑی یہ گر جائے گی، تو یہ نزارے ایسے مفعول، ٹھیک. اس کے بعد آگے نظارے کو یہ جنبش، یاد رکھیے گا کہ یہ جو کو جو ہے یہ فا کے وزن میں ہے، یہ بالکل اس کے مقابل میں آیا، کو فا، ٹھیک. اس کے بعد یہ جنب، یہ جنب، یہ جو ہے یہ جن جو ہے یہ الہ کے مقابل میں ہے، یہ جن الہ. اس میں یہ کی جو ہے یاد رکھیے گا وہ گر جائے گی. اس میں یہ جو ہے نا یہ اس کی ہے شمار جو ہے وہ شمار تقطیع نہیں ہوگی، اس میں صرف اور صرف یہ جو ہے یہ شمار ہوگی. تو یہ جن الہ، ٹھیک. اس کے بعد ب، یہ جو بے زبر ب ہے یہ تیز پیشوتوں کے مقابلے میں آ جائے گا. جی ہاں. تو نظارے کو یہ جنب فاعلاتو، جی ہاں. اب ہم جو ہے وہ فاعلاتو تک آ گئے ہیں، یعنی نظارے کو یہ جنب مفعول فاعلاتو. شیخ پڑھ کر دیکھ لیں، نظارے کو یہ جنب مفعول فاعلاتو، ٹھیک. اب اس کے بعد آگے آ گیا یہ جو شین شے ہے، شمی گامی بار، شمی، یہ شمی جو ہے یاد رکھیے گا یہ مفا کے مقابلے میں ہے، یہ جو تیسرا رکن ہے مفاعیل. تو شمی مفا، ش یہ میم کے مقابل میں، اس کے بعد یہ میم اور آگے جو یا ہے میگا کا یہ جو ہے یہ فا کے مقابلے میں. تو شمی مفا، ٹھیک. اس کے بعد گاں،
یہ ای مفاعیل کا ای جو ہے تو گاں جو ہے وہ ای کے مقابلے میں آ گیا، اور آگے نظارے کو یہ جنبش می گاں بھی، یہ جو بھی جو ہے یاد رکھے گا یہ لام پیشوا لو کے مقابلے میں ہے، اور اس کے اندر بھی یاد رکھے گا کہ ہے جو ہے یہ دو چشمی یہ ہائے مخلوط کہلاتی ہے، اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا، اور جو بھی کے آخر میں جو یا ہے یہ بھی گر جائے گی، چونکہ یہ بھی تلفظ میں نہیں آ رہی، چونکہ تختی کا اصول میرے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ جو تلفظ میں نہ ہو تختی میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا، بے شک لکھنے میں وہ آئے، جی ہاں اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں بھی کی جو یہ ہے وہ شمار میں نہیں آ رہی تو ہم نے اس کو گرا دیا، تو اس کو ہم نے صرف یک حرف یعنی بے در بے یعنی میگاں بے ایسے، تو بے جو ہے وہ لام پیشوا لو کے مقابلے میں آ گیا۔ تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے جو ہے وہ 3 ارکان کی تختی کر لی، وہ کیسے؟ نظارے کو یہ جنبش میگاں بھی، مفعول فاعلات و مفاعیل ایسے، ٹھیک۔ اس کے بعد آخر میں اب بار ہے تو چوتھا رکن فاعلن، جی ہاں، تو اس طرح سے اب ہم نے پورے مصرے کی جو ہے وہ تختی کر لی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے مصرے کی تختی کرتے ہیں کہ نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، جی ہاں، تو نرگس مفعول کی لام پیشوا لو، نرگس کی مفعول، آگے فاعلات آنکھ سے تو، جی ہاں، آنکھ سے تو فاعلات۔ اس کے بعد تیسرا رکن جی دیکھا کا، جی دیکھا کا، یہاں تک جی دیکھا کا مفاعیل، بے شک آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھ لیں، جی دیکھا کا مفاعیل، جی ہاں، یہ جدی مفا کے مقابلے میں آ جائے گا، کھا ایل کے مقابلے میں آ جائے گا، ای کے مقابلے میں، اور کا جو ہے وہ لام پیشوا لو کے مقابلے میں آ جائے گا، جی دی کھا ک مفاعیل، اور آخری رکن رے کو ای فاعلن، جی ہاں، اس طرح سے یہ بھی نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اقبال کے ایک شعر کی جو ہے بحر مضارع کے اندر جو ہے حرف بحرف جو ہے وہ تختی کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس تختی کے بعد اس بحر کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو گئی ہوگی۔ اس سے دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنے رحم و کرم سے نوازے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔